اچھا سر، آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، حکومت کی بات کی، وہ ایک بڑے اہم پوزیشن پہ ہیں. ابھی حالیہ ان کا بڑا بیان آیا. وہ بیان یہ تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی اس میں انوالو ہے وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسرا، عمران خان یا ان کی پارٹی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی. تیسری طرف عمران خان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ سزا یافتہ بھی ہیں عدالت سے. تو اتنا بڑا بیان جو رانا ثناء اللہ نے دیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی سر؟ وہ ایسے تو نہیں دے سکتی، اور حکومت یا وزیر اعظم کے طرف سے اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی. دیکھیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب ہی اپنے بیان کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں یا اس کا پس منظر بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ بات کہ کسی بڑے لیڈر کے لیے، اور جو خان صاحب کے کیلیبر کا لیڈر ہو، اس کے لیے اس طریقے سے معافی مانگنا تو ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے معافی مانگنے کی شرط لگا کر انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کر دیا ہے. تو نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ معافی کی نوبت آئے گی، اور نہ رہائی نصیب ہوگی. لیکن اس سے قطع نظر دیکھیے، سیاست میں اس طرح کی معافیاں نہ تو مانگی جاتی ہیں نہ طلب کی جاتی ہیں. تو معاملات، ہماری سیاست جو ہے، اگر آپ اس سے ہمارے گزشتہ 50-60 سال پر نظر ڈالیں تو اس میں بہت کچھ الزامات بھی لگے ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں، مقدمے بھی چلے ہیں، اور اس کے باوجود پھر وہ سزائیں ختم بھی ہوئی ہیں، مقدمات واپس بھی ہوئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع بھی ہوا ہے. تو ہماری سیاست میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہوتا رہا ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک عمران خان صاحب کے جو مقدمے اگر کوئی واپس نہیں ہو سکتا یا ختم نہیں ہو سکتا تو عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے، عدالتیں فیصلہ کر لیں گی. جیسے نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا، جیسے شاہد خاقان نواسی پر مقدمہ تھا، احسن اقبال پہ مقدمہ تھا، اور کئی مقدمے ایسے تھے جو عمران خان صاحب کے دور میں قائم ہوئے تھے. تو وہ مقدمے بھی عدالتوں میں انہوں نے لڑے ہیں اور وہاں سے ان کو ریلیف ملی ہے. تو خان صاحب بھی اپنے مقدمات لڑ سکتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی مل سکتی ہے. تو اس سے قطع نظر معاملہ تو اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے نا. اس وقت تو پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت سر یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور فوری الیکشن کرایا جائے، کیونکہ یہ عوام کی حکومت نہیں ہے. معیشت کی کچھ حد تک بہتری تو ہوئی ہے، لیکن گورننس کے معاملات ہیں اور دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس میں حکومت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فکر مند ہے کیونکہ بہت چیلنجز آ گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. عوام کا اعتماد نہیں ہے موجودہ حکومت میں، یہ کہا جا رہا ہے. تو اس موقع پہ ایک قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں اور عمران خان ہیں، یہ تینوں مل کر ایک قومی حکومت تشکیل دیں اور وہ اس حکومت کو ان کرائسس سے جو اس وقت چیلنجز ہے اس سے نکالیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اور خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں، ان سے کوئی بات چیت ممکن نہیں ہے. اور جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. وہ کمیٹی جو آپ دیکھیے کہ اس وقت جب بھارت سے تنازع پیدا ہوا، جب کشمیر جو ہے اس کی ریاستی حیثیت ختم کی گئی، تو اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. تو اب آپ ہم کہیں کہ ان کو ایک قومی حکومت میں بٹھا دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس بھی رنگ میں کہیں برابر موجودہ حکومت کا حصہ ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کو ایک میز پر نہیں بٹھایا جا سکتا تو حکومت میں کیسے بٹھا لیا جائے گا؟ یہ تو ایک ایسے ہی میرا خیال ہے کہ بس پھلجھڑی چھوڑی جا رہی ہے یا کچھ شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے